السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ حضرات محترم، بڑا ہی دلچسپ موضوع لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ 30 دسمبر کو راولپنڈی کی سرزمین پر جامعہ رافضیہ میں ایک مناظرہ ہوا، جس کو لوگوں نے مناظرے کا نام دیا، لیکن میں نے اسے بددیانتی کا نام دیا۔ اس کی ویسے تو بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن جو بڑی اور مین وجوہات ہیں وہ 8 ہیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، لیکن سنیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں موضوع کے وجہ تسمیہ کا بھی نہیں پتہ ہوتا، اس موضوع کا انتخاب کیوں ہوا۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ جو مناظرہ ہوا اس کی کیا وجہ تھی۔ غالباً 2019 میں حضور کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے ایک محفل میں حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے مسئلہ باغ فدق کو بیان فرمایا، اور اپنی طرف سے بیان نہیں فرمایا، اس طرح بیان فرمایا جس طرح تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ گولڑوی نے اپنی مایہ ناز کتاب تصفیہ میں تحریر فرمایا۔ حضور کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے اسی طرح پڑھ کر سنایا۔ اس پر بہت سارے لوگوں کو تشویش ہوئی، خصوصاً بالخصوص شیعہ حضرات کو اور روافض کو۔ ان کی طرف سے ایک زوردار شور و غل اٹھا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گستاخی کا الزام لگایا، نعوذ باللہ۔ حالانکہ ہزاروں محفلوں میں، جلسوں میں، جلوسوں میں ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب یہ اعلان کر چکے، بتا چکے، نعرے لگوا چکے کہ بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا۔ اس کے باوجود بھی جامعہ رافضیہ والوں نے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو خطائی کہا، اور ایسی ان کے بارے میں زبان استعمال کی جو انہیں کسی صورت زیب نہیں دیتی تھی۔ اسی صورتحال کے پیش نظر حضرت علامہ مولانا مفتی مختار علی رضوی سیرانی صاحب نے حضور کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے موقف کی تائید کرتے ہوئے انہوں نے جامعہ رافضیہ والوں کو مناظرے کا چیلنج کیا۔ جو بڑے تھے وہ تو بیماری کا بہانہ کر کے پیچھے رہے، لیکن امتیاز شاہ صاحب جو کہ جامعہ رافضیہ کے مدرس ہیں آگے بڑھے اور انہوں نے چیلنج کو قبول کر لیا۔ اب میں نے اس مناظرے کو بددیانتی کا نام کیوں دیا وہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اس کی 8 وجوہات ہے۔ 29 دسمبر کو حضرت علامہ مولانا مفتی مختار علی رضوی سیرانی صاحب نے امتیاز شاہ صاحب کو کال کی اور مناظرے کی شرط و شرائط طے کرنے کا کہا۔ بجائے اس کے کہ وہ مناظرے کی شرط و شرائط طے کرتے، انہوں نے بددیانتی کرتے ہوئے مقررانہ انداز میں ان پر جملے کسنا شروع کر دیے۔ بات کو اتنا آگے بڑھا لیا کہ شاہ جی نے گالی گلوچ کیا، اور یہ ساری باتیں ریکارڈ پر موجود ہیں۔ ان ساری باتوں کے جواب میں مفتی مختار علی رضوی سیرانی صاحب صرف ایک بات کرتے رہے کہ حضرت جی تسی مناظرے دیاں شرطاں طے کر لو، باقی ساریاں گلاں ہوتے آ کے کریں گے۔ لیکن شاہ جی کو غصہ ہی اتنا زیادہ چڑھا ہوا تھا، گالی گلوچ کر کے شاہ جی نے کال کٹ کر دی اور نمبر بند کر دیا۔ یہ ان کی سب سے بڑی بددیانتی تھی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت علامہ مولانا مفتی مختار علی رضوی سیرانی صاحب جب جامعہ رافضیہ میں آ گئے، انہوں نے دفتر کھول دیا، دفتر میں بیٹھ گئے۔ اب حضرت علامہ مولانا اسحاق ظفر صاحب وہ بھی وہاں پر موجود تھے، تو مفتی مختار علی رضوی سیرانی صاحب انہیں بار بار یہ کہتے رہے کہ جناب آپ مناظرے کی شرط و شرائط طے کریں، لیکن انہوں نے مفتی صاحب کی ایک بھی بات نہیں مانی اور وقت ضائع کرتے رہے۔ مفتی صاحب پر ادھر ہی انہوں نے طرح طرح کے سوالات کرنا شروع کر دیے، لیکن مفتی صاحب انہیں بار بار یہی کہتے رہے کہ میں آ گیا ہوں، میں بھاگنے کے لیے نہیں آیا، میں اللہ کے فضل سے مناظرہ کروں گا، آپ کی ہر بات کا جواب دوں گا۔ لیکن حضرت جی تسی پہلے مناظرے دی شرط و شرائط طے کر لو، لیکن انہوں نے وقت ضائع کیا، مناظرے کی شرط و شرائط طے نہیں کی۔
تیسرے نمبر پر 11 بج گئے، جب 11 بجنے پر مسجد میں آئے، مسجد میں آ کر انہوں نے مفتی صاحب کے ساتھ بددیانتی یہ کی کہ مفتی صاحب کے ساتھ صرف 6 آدمی تھے، کیمرہ مین سمیت 6 آدمی تھے، اور ان کی طرف 30 آدمی جو اچھی طرح شور مچا سکتے تھے۔ یہ بھی ان کی بددیانتی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جتنے آدمی مفتی صاحب کے ساتھ تھے اتنے ہی ان کے ساتھ ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ بھی ان کی بددیانتی تھی۔ چوتھے نمبر پر انہوں نے جو اور مفتی صاحب کے ساتھ بددیانتی کی وہ یہ کی کہ امتیاز شاہ صاحب کے سامنے جب مائک لگایا گیا تو سٹینڈ پر لگایا گیا، اور جب مفتی مختار علی رضوی سیرانی صاحب کے پاس مائک لایا گیا تو بغیر سٹینڈ کے لایا گیا۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہہ دے کہ ان کے پاس ایک ہی سٹینڈ تھا، دوسرا ہوگا نہیں، تو بھائی چاہیے یہ تھا کہ وہ ایک سٹینڈ بھی مفتی مختار علی رضوی سیرانی صاحب کو پیش کر دیتے۔ کیوں کہ مفتی صاحب ان کے ہاں مہمان تھے اور یہ مہمان نوازی کا حق ادا کرتے۔ چلیں اگر یہ ایسا بھی نہیں کرنا چاہتے تھے تو کم از کم اتنا تو کر ہی سکتے تھے نا کہ اگر 2 سٹینڈ نہیں تھے تو یہ امتیاز شاہ صاحب بھی اپنے سامنے سٹینڈ نہ رکھتے۔ ان کو یہ چاہیے تھا کہ اپنے سامنے سٹینڈ نہ رکھتے، مفتی مختار علی رضوی سیرانی صاحب کو سٹینڈ پیش کر دیتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ یہ بھی ان کی بددیانتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ 5ویں نمبر پر جو ان کی بڑی بددیانتی تھی وہ یہ تھی کہ مفتی صاحب نے کال پر کہا کہ مناظرے کا موضوع شرط و شرائط طے کر لے، انہوں نے نہیں کیا۔ جب دفتر میں بیٹھے تھے مفتی صاحب نے کہا کہ مناظرے کا موضوع شرط و شرائط طے کر لے، انہوں نے نہیں کی۔ ادھر آ کے مناظرے کا موضوع اور شرط و شرائط طے کرنے میں 1.25 گھنٹہ لگا دیا انہوں نے۔ 1.25 گھنٹہ صرف شرط و شرائط طے کرنے میں لگا دیا۔ ہر ذی شعور سمجھدار آدمی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا یار یہ کر کیا رہے ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی ان کی۔ یہ بھی ان کی ایک بددیانتی تھی جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ 6 نمبر پر جو انہوں نے ایک اور بددیانتی کی وہ یہ تھی امتیاز شاہ صاحب کے بولنے کا انداز اس طرح کا تھا جس طرح ان کے سامنے 1000 بندہ بیٹھا ہوا ہے، لائٹ بھی نہیں ہے، مائک بھی نہیں ہے، اور آخری بندے تک انہوں نے آواز پہنچانی ہے۔ اور یار جب 2-3 آدمی تھے اتنا اونچا بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہ لڑائی کرنے کے فل پروگرام میں ہیں، لیکن لائیو چل رہا تھا۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، دنیا کیا کہے گی، یہ سوچ کر انہوں نے وقت کو ٹال دیا۔ یہ بھی ان کی ایک بہت بڑی بددیانتی تھی جو انہوں نے کی، ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ 7ویں نمبر پر ان کی بہت بڑی بددیانتی یہ تھی کہ اپنی بات انہوں نے کی، جلالی کے شعر نے صرف ایک ضرب لگائی، ایک ضرب، وہ بہار شریعت جو درس نظامی کے پہلے سال میں طلباء کو پڑھائی جاتی ہے، اس میں ایک مسئلہ بیان کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کا جواب دیتے، لیکن پوری ویڈیو میں انہوں نے اس مسئلے کا جواب، یہ ہے ان کی علمی اہلیت کہ ایک مسئلے کا جواب نہیں دے سکے، بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے کہ اب ہم نے اس کا کیا جواب دینا ہے، تو انہوں نے لائٹ بند کروا دی۔ یہ بھی بہت بڑی خیانت تھی جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے مفتی صاحب کے ساتھ کی۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ 8ویں نمبر پر جو انہوں نے ایک اور خیانت کی، بددیانتی کی، وہ یہ تھی کہ امتیاز شاہ صاحب کے بولنے کا انداز جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اسی طرح کا انداز تھا۔ جب مفتی مختار علی رضوی سیرانی صاحب انہیں بتاتے کہ یہ بات اس طرح نہیں ہے تو حضرت علامہ مولانا اسحاق ظفر صاحب جو منصف بن کے بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے عدل کرنا تھا، جنہوں نے انصاف کرنا تھا، وہ اتنی بددیانتی کر رہے تھے کہ شور ایک بندہ ڈال رہا تھا، وہ دونوں کو کہہ رہے تھے۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، میں دونوں کو کہہ رہا ہوں، او بھائی یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک بندہ غلطی کرے اور ساتھ مار دوسرے کو بھی پڑے، ایک بندہ غلطی کرے اور بے عزت ساتھ دوسرا بھی ہو۔ جب امتیاز شاہ صاحب شور ڈال رہے تھے تو چاہیے تھا کہ امتیاز شاہ صاحب کو وہ مخاطب کر کے کہتے، لیکن ہر بات پر وہ خیانت کرتے ہوئے مفتی مختار علی رضوی سیرانی صاحب کو مخاطب کر کے کہتے آپ اسرا، آپ اسرا، آپ اسرا۔ یہ بھی ان کی ایک بددیانتی تھی، انہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے کی۔
حضرات یہ 8 بددیانتیاں انہوں نے کی، صرف اس لیے نہیں کی کہ ہم حق اور سچ کو واضح کر دیں۔ حق اور سچ تو پتہ ان کو بھی ہے کہ حق اور سچ کیا تھا، کیا ہے اور کیا رہے گا۔ آپ کو گستاخی ثابت کرنا پڑے جی بالکل کریں گے انشاءاللہ مولانا، بالکل ثابت کریں گے۔ یہ کتاب یہ مناظر اسلام مولانا پیر میر علی شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یہ میں آپ سے پڑھواؤں گا۔ تاجدار گولڈا فرماتے اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد ہو بھی جائے تو عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔ مولوی صاحب غور کرو، عفو و تطہیر الہی میں خطا جو داخل ہوتی ہے وہ تو خطائے معصیت ہوتی ہے، خطائے معصیت ہوتی ہے، اور جو اجتہادی ہے اس میں عفو نہیں ہوتا، اس میں تو اجر ہوتا ہے، اور جو اجتہادی ہے اس میں عفو نہیں ہوتا، اس میں تو اجر ہوتا ہے، اس میں تو اجر ہوتا ہے، اس پہ اجر ہوتا ہے۔ یہ نہیں، یہ صحیح کہ یہ بتانا یہ خطا ہے، یہی بات بتانا چاہتا ہوں۔ اور پھر دوسری بات آپ کو یہ بتانا، یہ میں آپ سے پڑھواؤں گا۔ سٹ لگ گئی ہے تو پہلی لگ گئی ہے۔ لیکن انہوں نے یہ سارا چکرویو صرف اس لیے رچایا تھا کہ حضور کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو بے ادب اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گستاخ ڈکلیئر کیا جائے۔ یہی ان کا منصوبہ تھا، یہی ان کا مقصد تھا۔ 5-6 سالوں سے جس بات کا انہوں نے رٹا لگایا ہوا تھا کہ ڈاکٹر جلالی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ ہے، گستاخ ہے، گستاخ ہے، یہی رٹا ڈالا ہوا تھا نا۔ مفتی مختار علی رضوی سیرانی صاحب نے ایک بات کی ان کے سامنے کہ آپ ہمیں بس پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصفیہ میں یہ عبارت پڑھ کے سنا دے، ڈاکٹر جلالی صاحب کا موقف روز روشن کی طرح لوگوں کے سامنے عیاں ہو جائے گا۔ پتہ نہیں اس سے پہلے انہوں نے وہ عبارت پڑھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ عبارت جب انہوں نے پڑھی تو عوام الناس کے سامنے حضور کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کا موقف روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا، سب پر واضح ہو گیا کہ کون حق پر ہے اور کون گمراہی کے راستے پر ہے۔ حضور کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کا موقف کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کومنٹ سیکشن باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔